عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ کس طرح سے اس وقت سدھارمیہ اور ڈی کے شی کو دھمکی دے جانے کے بعد ایک ٹی وی اینکر کے خلاف معاملہ درج کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پٹنہ کے سول کورٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ ادے پور میں درزی کو قتل کرنے والے دو ملزمان کی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے، تو وہیں پر ایک اور مفتی صاحب کو گرفتار کر لے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ امت شاہ اگر وعدہ نبھاتے تو مہاراشٹرا میں آج بی جے پی کا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ کس طرح چٹکی لیے ادھو ٹھاکرے نے، تو 20 روپے کی چائے پر 50 روپے کی سروس چارج کے بعد کیا کچھ ہنگامہ ہوا۔ معافی کے ساتھ قانونی سزا بھی سپریم کورٹ کے تبصرے پر سرکردہ شخصیات کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی جو تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن احباب کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں۔ اس کے علاوہ مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے، نمبر نیچے دیا جا رہا ہے۔ جن احباب کو حصہ لینا ہے وہ جلد سے جلد لے لیں تاکہ ہمیں ترتیب بنانے میں آسانی ہو۔ جو لوگ غریب اور بستیوں میں، پہاڑی علاقوں میں اپنی عید کی خوشیاں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس جانب توجہ دیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں، جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں شیئر کی گئی ہے۔ جو دو افراد اس وقت ایک درزی کو قتل کیا تھا نوپور شرما کی حمایت میں، جو گستاخ رسول ہے لکھنے کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کے بعد ویڈیو بھی بنائی تھی، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیے جانے کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس سے ان کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے اس وقت گھسیٹتے ہوئے لے جائے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی مبینہ طور پر اس وقت ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا ہے، جس پر مختلف قسم کے الگ الگ تبصرے بڑے پیمانے پر اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ابتدا ہے، پھانسی کی بات ہی اس کی انتہا ہوگی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، نوپور شرما کے خلاف بھڑکاؤ بیان دینے کے معاملے میں راجستھان پولیس نے ایک اور مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، جن کا نام مفتی ندیم بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 27 دن پہلے اس بات کا بیان دیا تھا کہ فوری طور پر نوپور شرما کے خلاف پولیس کارروائی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں جو ہے مسلمان اس کا بدلہ لینا جانتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے جو ہے بات کہی تھی، جس کو اس وقت بھڑکاؤ بھاشن کہتے ہوئے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے اس وقت راجستھان میں مختلف انداز میں، جس کی ویڈیو اس وقت جو ہے الگ انداز میں کہتے ہوئے بھی اور مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ پٹنہ سول کورٹ میں جمعہ کے روز بم دھماکے سے ہر طرف افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے۔ اس بم دھماکے کی وجہ سے عدالتی احاطے میں دہشت کا ماحول قائم ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کنواں تھانہ سے سب انسپکٹر دھماکہ خیز مادہ لے کر عدالت پہنچے تھے اور کورٹ احاطے میں اس کو ایک ٹیبل پر رکھ کر کاغذی خانہ پوری کر رہے تھے، تبھی اچانک یہ دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے سے عدالت میں چیخو پکار کا ایک عالم دیکھنے کو ملا۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکے میں سب انسپکٹر کو بھی معمولی چوٹ آئی ہیں۔ اس دھماکے کی خبر ملنے کے فوراً بعد پولیس کے اعلیٰ افسر سول کورٹ پہنچے اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پیر بہور تھانے کی پولیس اب بھی موقع پر موجود ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قدم کنواں تھانے کے سب انسپکٹر پٹنہ سول کورٹ میں ثبوت کے طور پر ایک بم لائے تھے۔ یہ بم گزشتہ دنوں شہر کے پٹیل ہاسٹل سے برآمد کیا گیا تھا، جسے عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا جانا تھا، لیکن ثبوت پیش کرنے سے پہلے ہی بم پھٹ گیا ہے، اور وہ بھی سب انسپکٹر کے قریب ہی۔ عدالت میں سماعت سے پہلے سب انسپکٹر دھماکہ خیز مواد کو ایک ٹیبل پر رکھ کر جب کچھ کاغذی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی یہ اچانک ٹیبل پر رکھا بم پھٹ گیا تھا۔ بہرکیف اس سلسلے میں مزید جو ہے تفصیلات اکٹھا کرنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح پھٹا اور کیا کچھ تھا اس میں۔ ناظرین گرامی،
آپ کو بتا دیں کہ 20 روپے کی چائے اگر آپ پئیں اور سروس چارج 50 روپے لگائے، یعنی کہ ٹوٹل 70 روپے کوئی ہوٹل والا آپ کے ہاتھ میں یا پھر ریلوے کے محکمے کے لوگ تھما دے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن ایسا کچھ ہوا ہے جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹے جانے کی جو ہے ریلوے محکمے کی جانب سے الزامات لگ رہے ہیں۔ دراصل جب آپ چائے پینا شروع کر دیں اور پتہ چلے کہ 20 روپے کی چائے پینے کے لیے آپ کو 50 روپے سروس چارج ادا کرنی ہوگی تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ ایسا ہی معاملہ انڈین ریلوے کی بھوپال شتابدی ایکسپریس میں سامنے آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسافر سے ایک کپ چائے کے لیے 70 روپے وصول کیے گئے۔ انہیں اس کی رسید بھی دی گئی جس میں لکھا گیا تھا کہ 20 روپے کی چائے پر 50 روپے سروس چارج لگا کر 70 روپے ہوئے۔ اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ 28 جون کو یہ شخص بھوپال شتابدی ایکسپریس سے دہلی سے بھوپال جا رہا تھا۔ انہوں نے ٹرین میں چائے خریدی تھی اور اسی درمیان میں یہ رسید ان کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس تمام چیز کو جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کرتے اس پر تبصرہ کیا کہ جو ہے اگر آپ چائے پینا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے روپے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ غلط فہمی میں کہ جیب میں 20 روپے اور چائے پی رہے اتنی ہوگی تو آپ جو ہے پھنسیں گے، اس لیے کہ صرف سروس چارج ایک چائے پینے کے 50 روپے لگنے پڑیں گے۔ اب اس کو الگ الگ انداز میں کوئی تنقیدی، کوئی تائیدی اور کوئی جو ہے مضحکہ خیز انداز میں اس پر تبصرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جاوید کے گھر پر جو بلڈوزر چلا تھا، اس سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اب حکومت کی جانب سے جو ہے یہاں پر اپنا حلف نامہ بھی پیش کیا گیا، لیکن اب وہ مشکوک بن چکا ہے۔ پریاگراج تشدد کے بعد اتر پردیش میں تشدد کے اہم ملزم بنائے گئے جاوید محمد عرف جاوید پمپ کے گھر پر پی ڈی اے کی بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے اتر پردیش حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ جمع کرایا جس میں کہا گیا ہے کہ پریاگراج ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات کی شکایت ملنے پر جاوید محمد کے گھر کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا، جبکہ کچھ سماج دشمن عناصر نے عمارت میں دفتر ہونے کی اطلاع بتائی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد پیغمبر اسلام کے بارے میں تبصرے کے خلاف پرتشدد مظاہرے کا جاوید پر الزام تھا۔ حلف نامے میں شکایت کو ایک نوٹس کی شکل میں شامل کی گئی تھی جس میں شکایت کنندگان کی شناخت سرفراز نور عالم محمد اعظم کے طور پر کی گئی۔ شکایت کنندگان نے اپنے پتہ یا رابطے کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، لیکن خود کو علاقے کے معزز لوگ بتایا۔ انڈین ایکسپریس نے پریاگراج کے کریلی علاقے میں جے کے آشیانہ کالونی کے علاقے کا دورہ کیا۔ مسمار شدہ مکان سے 400 میٹر کے دائرے میں 30 رہائشیوں سے شکایت کرنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے 15 نے تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں حکومتی کارروائی کا خوف ہے۔ دیگر 15 نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ شکایت کنندہ کون ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مقامی باشندے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ازبخود کسی سے شکایت کروا کر کے کس طرح سے جو ہے یہاں کے لوگوں کو گھر گرانے کی کارروائی پولیس کی جانب سے ہوئی ہے، اور جو حلف نامہ پیش کیا گیا ہے اس میں کس طرح غیر شناختی لوگوں کو بنایا گیا ہے شکایت کنندہ کے طور پر، یہ ساری چیزیں درشاتی ہیں کہ کس طرح سے بدلے کی کارروائی کے لیے جھوٹی موٹی شکایتیں اور جھوٹی موٹے حلف نامے حکومت کی جانب سے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ناظرین گرامی، ادھر آلٹ نیوز کے شریک مالک محمد زبیر کے 4 دنوں کے پولیس ریمانڈ کو چیلنج دینے والی عرضی پر دہلی کورٹ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے دہلی پولیس سے 4 ہفتے میں جواب طلب کیا ہے۔ محمد زبیر نے پولیس ریکارڈ کو چیلنج دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، جس پر آج دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ معاملہ 2018 کا ہے۔ دہلی پولیس نے معاملے میں اب کارروائی کی ہے۔ محمد زبیر کے وکیل ورندا اگروال نے پولیس ریمانڈ کی مخالفت کی اور معاملے کو اہمیت والا بتایا اور کہا کہ کس طرح سے جو ہے معمولی واقعے میں اس قدر جو ہے کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بغیر پائلٹ والے جنگی طیارہ تیار کرنے کی سمت میں ہندوستان کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے جمعہ کے روز آٹونومس فلائنگ ونگ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر کے پہلے ایئر کرافٹ کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس تیاری کی خاصیت یہ ہے کہ بغیر پائلٹ کے پرواز بھر سکتا ہے۔ یہ ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک کا پورا عمل بغیر کسی مدد کے انجام بھی دے سکتا ہے۔ ڈی آر ڈی او نے ایک بیان میں بتایا اس تجربے کو جمعہ کے روز کرناٹک کے چتر درگا واقع ایروناٹیکل ٹیسٹ رینج میں کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ بغیر پائلٹ ہوائی جہاز کو آٹونومس فلائنگ ونگ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر کہا جاتا ہے۔ مرکزی وزارت دفاع نے اس تعلق سے کہا کہ طیارہ پوری طرح سے آٹونومس موڈ میں چلا گیا تھا۔ ایئر کرافٹ نے کامیاب پرواز بھری جس میں ٹیک آف وے پوائنٹ نیویگیشن اور اسموتھ ٹچ ڈاؤن شامل ہے۔ یہ طیارہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے چلنے والے طیاروں کو تیار کرنے کی سمت میں ایک سنگ میل ہے۔
DRDO کا کہنا ہے کہ اس بغیر پائلٹ کے ایئرکرافٹ نے کامیاب پرواز بھری جو انتہائی مسرت آمیز ہے۔ طیارے نے خود اس تجربے کو انجام دیا جو کہ اسٹریٹجک ڈیفنس ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی سمت میں اہم قدم ہے۔ اس ایئرکرافٹ کو بنگلورو واقع ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ یہ ADE دراصل DRDO کے تحت ایک اہم ریسرچ لیبارٹری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی اس کامیاب تجربے کے لیے DRDO کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے دفاعی سسٹم میں اس طرح کے ایک بغیر پائلٹ والے طیارے کے کامیاب تجربے کے بعد۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں آج BJP اور باغی شیو سینا لیڈران کے ساتھ مل کر کی حکومت بنا لی ہے، لیکن ایکناتھ شندے کو CM بنائے جانے کے بعد ادھو ٹھاکرے نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہوتا تو آج ریاست میں BJP کا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ جو کل یہ وہی تھا جو میں نے 2019 میں اتحاد کے دوران امت شاہ سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ 2.5 سال تک شیو سینا کا وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے، اگر وہ مان لیتے تو مہا وکاس اگاڑی وجود میں نہیں آتا اور اب 2.5 سال بعد مہاراشٹر میں BJP کا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ جس طرح سے حکومت بنی ہے اور شیو سینا کی مبینہ کارکن کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، یہ بات میں نے امت شاہ سے کہی تھی، یہ کام عزت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا۔ شیو سینا باضابطہ طور پر آپ کے ساتھ تھی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ شیو سینا سے نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایک باغی لیڈر ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے میں ترکی کی ایک نیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ترکی میں جب سلطنت عثمانیہ کو ڈھا دیا گیا اور یہاں پر اسلام کا نام و نشان مٹانے کی پوری کوششیں ہوئی، جمہوریت کے نام پر یہاں پر لادینیت قائم کر دی گئی، یہاں تک کہ عربی پڑھانا، نمازیں پڑھنا اور بھی بہت ساری چیزوں کو جرم تک قرار دیا گیا تھا۔ لیکن میں بدلتے ایام کے ساتھ جس انداز میں یہاں پر اسلام دوبارہ زندہ ہوا ہے اور جس تیزی کے ساتھ اسلام زندہ ہو رہا ہے اور نئی نسل میں یہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کی ایک رپورٹ دیکھ کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج ترکی سے ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ 8695 طلباء نے اس سال پورے ترکی سے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، یعنی کہ حافظ بنے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیا صوفیہ کا وہ منظر ہے جہاں سے جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد جلسے دستار بندی سے حفاظ کو نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں پرانی تصویر ہے کچھ دنوں پہلے کی، لیکن اسی کے ساتھ آج جو تازہ خبر آئی وہ یہ ہے کہ پوری ترکی سے جس انداز میں اس وقت مدارس سے چھان بین کرنے کے بعد رپورٹ قومی سطح پر یا سرکاری سطح پر وہ آئی ہے، ترکی میں جملہ 8695 طلباء نے جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کرتے ہوئے حافظ قرآن کا شرف حاصل کیا ہے۔ بقیب ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔